ہیں اور رنگمنچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں، دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی۔ ٹورانٹو کی ایک پرسکون صبح ہے۔ کل سے شرما شرما کر برف باری شروع ہوئی ہے، ہلکی ہلکی سی گلابی جاڑے کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ اگر ذہن صاف اور دل مطمئن ہو تو ہر موسم بھلا لگتا ہے۔ مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایک کونا مشق کلاسیکل شاعر اور سیزنڈ افسانہ نگار سے ہوا چاہتی ہے۔ خوش کلام، خوش لباس اور خوش خصال محترم مشتاق احمد نوری، برادر بزرگ و دانا مگر ینگ ایٹ ہارٹ، سابق سیکریٹری بہار اردو اکیڈمی، ریٹائرڈ گیزیٹڈ آفیسر اور گورنمنٹ بیوروکریٹ، ان سب ٹیگز کے، ان سب لیبلز کے باوجود ایک سادہ لوح اور زندہ دل قلمکار۔ آئیے ان کا استقبال نکھت افتخار کے اس شعر سے کیا جاتا ہے کہ شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب خبر رکھیے۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش، قبلہ مشتاق احمد نوری بھائی، آداب، مزاج گرامی۔ الحمدللہ، کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم گفت و شنید کا سلسلہ شروع کریں، آپ کے البم سے ہم نے کچھ تصویریں، کچھ اجازت اور کچھ بغیر اجازت کے نکال لی ہیں، تو آئیے پہلے اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے شیئر کرتے ہیں دوستوں کے لیے، پھر صاحب بات کی جائے گی۔ اور آپ کی طرف کی آواز خوش آمدید جی حضور، یہاں سے ذرا بتانا شروع کریں کہ یہ کب کی تصویر ہے؟ یہ میرے خیال میں اکیڈمی کی تصویر ہے، آفس کی۔ جی، یہ اکیڈمی کی تصویر ہے، میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جو اس ٹائم میں گورنر بہار تھے، اکیڈمی تشریف لائے تھے اور پورا 2 دن کا سیمینار تھا اردو فکشن پر 100 سال پر، اس کا ادھاٹن کرتے ہوئے۔ اس میں جاوید دانش بھی شامل ہیں کہیں۔ یہ تقریباً 1990 وغیرہ کی تصویر ہے، جب میں ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ ماشاء اللہ۔ یہ تو شادی کے بعد کی تصویر ہے، ستمبر 1980 کی۔ یہ آپ بنگلہ یا ہندی بلیک اینڈ وائٹ فلمی جو دور تھا اس کے ہیرو اور ماشاءاللہ ہیروئن آپ لوگ لگ رہے ہیں جی۔ تو بھی ہو، اس ٹائم میں بلیک اینڈ وائٹ تھے۔ یہ ہمارے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیچ میں میں ہوں۔ بہت یہ اچھی میری پوتی ہے علیزہ فاطمہ، بنگلور میں پڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کل اس کا برتھ ڈے بھی تھا۔ یہ میں ایک پروگرام پڑھ رہا ہوں حج بھون میں، بیوروکریٹ سے اور بہت سے لوگ تھے، اسی میں یہ پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ میری کتاب، پہلی کتاب جو 87 میں چھپی تھی، تلاش، پہلا مجموعہ ہے، کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ شعری مجموعہ نہیں، یہ افسانوں کا مجموعہ، شعری مجموعہ میں۔ یہ دوسرا افسانہ کا مجموعہ ہے، 1996 میں شائع ہوا تھا دلی سے۔ یہ پہلے افسانے مجموعے پہ میری تصویر ہے اس زمانے میں۔ یہ پروفیسر شکیل الرحمان ہے، ان سے میں ملتا تھا، مرحوم بھی ہو گئے۔ یہ مرنے سے سال بھر پہلے کی تصویر ہے۔ شکیل الرحمان صاحب بہت بڑا نام ہے جمالیات اور مالیاتی لیجنڈ کہلاتے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ جی جی۔
اور ان کو اردو اکیڈمی سے میں نے سب سے بڑا انعام 1,51,000 کا دیا تھا 1920 سے 16 میں. اچھا. ان کو اور جوگندر پال کو. یہ شفیع جاوید ہیں, اچھے کہانی کار تھے, ہم لوگوں کے سینئر تھے اور ہمارے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں یہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں. یہ بھی مرحوم ہو گئے. یہ آپ کو قاضی عبدالستار صاحب ہیں جو اکیڈمی کے پروگرام میں تشریف لائے تھے. یہ بہار اردو اکیڈمی کے پروگرام میں بہت اچھی تقریر انہوں نے کی تھی, بہت اچھا پروگرام رہا تھا اور ہم لوگوں نے ان کو قاعدے سے نوازا بھی تھا اور بہت خوش ہو کے یہاں سے گئے تھے. قاضی عبدالستار صاحب ہمارے علی گڑھ کے زمانے میں تھے استاد, اور میں علی گڑھ بھی جب ملنے گیا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں کب آؤں. لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا ٹائم ٹیبل لے لیجیے اور بولے کہ آپ کو جب جی آئے تب آئیے, آپ کے لیے استقبال ہے. تو میں وائف کے ساتھ گیا تھا ٹھیک قیل اللہ کے وقت, لیکن انہوں نے برا نہیں مانا, بہت اچھے سے استقبال کیا. بعد میں خط کا ایک جملہ ان کی یاد ہے, انہوں نے لکھا تھا کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئے, میرا غریب خانہ جو ہے امیر خانہ ہو گیا, ایسے کچھ انہوں نے لکھا. اچھا, بہت بڑا آدمی, بہت اچھے ناول نگار, افسانہ نگار, اور زمیندارانہ روب ان کے مزاج کا ہمیشہ ویسا ہی رہا, لیکن بہت مخلص اور منکسر المزاج تھے. جاوید یہ ہمارے دوست شوکت حیات ہیں, جو اس بار کورونا میں انتقال ہو گیا. جدیدیت کے امام کہے جاتے تھے اور بہت اچھے افسانہ نگار تھے. انانیت کے طور پر انہوں نے بہت سے افسانے لکھے, ان کا ایک نام رہا ہے. بہت بے باک اور جو جی آئے بولنے والا منچ پر, اس میں دو رائے نہیں. بالکل. لیکن میرے لیے بہت مخلص تھے. یہ بیگ احساس ہے, جب میں حیدرآباد گیا تھا تو انہوں نے ایک فنکشن میرے لیے کیا تھا. انہوں نے اور مصطفیٰ حسین نے میرے سمان میں, تو شال پوشی کر رہے ہیں. بیگ احساس بھی اتفاق سے انتقال ہو گئے. اچھے اچھے ہیرے جواہری دنیا سے چلے گئے. ہمارے مصطفیٰ بھائی, یہ مصطفیٰ حسین صاحب ہیں, انہوں نے اتنی محبت میرے ساتھ کی. میں جب گیا فون کیا تھا, بولا کہ گاڑی وہاں پہنچ رہی ہے, آپ آ جائیں, ہوٹل طے. ہوٹل میں جہاں انہوں نے رکھا وہاں رہے. میں پھر گاڑی بھیجی, تھرو آؤٹ جب تک رہا ان کی گاڑی, اور ایک محسن خان ان کے شاگرد سے لگائے رکھا. جہاں جانا ہو وہاں ساتھ ساتھ گئے. بلکہ ایک بار میرے دانت میں درد ہو گیا, دوا کی ضرورت تھی, پورا حیدرآباد چھان لیا انہوں نے, دوا ملی. اور اپنے یہاں مدھو بھی کیا کھانے پر, میں کھانے پر ان کے گھر گیا تھا, وہی انہوں نے کتابیں بھی دی. اور ان کی بیگمی ماشاءاللہ اتنی تواضع انہوں نے کی کہ مجھے وہ بھولا نہیں جائے گا. بہت مخلص ہے, بہت مخلص ہے, بہت بڑا نام. میرے بھی بڑے کرم فرماؤں میں تھے مصطفیٰ بھائی. برابر فون کر کے. یہ رتن سنگھ ہے, یہ بھی گزر گئے. یہ ادے پور میں ایک فنکشن ہوا تھا, لٹریری فیسٹیول 2015 میں, اکتوبر وغیرہ میں ہوا تھا. تو وہاں ان سے میری پہلی ملاقات تھی, وہی آخری بھی ہوئی. پھر انتقال بھی ان کا ہو گیا. یہ اپنے زمانے کے مشہور افسانہ نگار تھے, پریم چند اسکول کے تھے, اور مخلص تھے, بہت مخلص تھے. اور اس عمر میں چشمہ نہیں لگاتے تھے عام طور سے. یہ امتیاز کریمی صاحب ہیں, جو ابھی بہار پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں, اور یہ ایک اس ٹائپ میں پی ایچ ڈی اس نے بھی کیا ہے, جو ہی نام ہے اس کا, اور پڑھا بھی نہیں ہے کالج میں. یہ ڈرائنگ روم کی تصویر ہے, 2-3 سال پہلے کی تصویر ہے یہ. یہ مجھے ایوارڈ کلیم اللہ دوستپوری نے ایوارڈ دیا تھا, وہی ایوارڈ اور سند ہے ان کا, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. اس میں کلیم اللہ علی کھڑے ہیں. یہ وقار اردو ایوارڈ ملا تھا مجھے جامعہ علی گڑھ سے, اس میں جو رجسٹرار ہیں وہ دے رہے ہیں, اور ادھر غضنفر ہیں بغل میں, شمون رضا نقوی نام ہے ان کا رجسٹرار کا.
یہ غالباً حیدرآباد کی تصویریں جب میں گھومنے گیا تھا. اچھی تصویر. یہ بھی حیدرآباد کے علی قطب شاہ کے مزار کے سامنے کی ہے. بیگم میری پیچھے. لمبے قد کا بونا. لمبے قد کا بونا پہ گفتگو ہوئی تھی. اخبار ہے آپ کو کیا نام ہے, راشٹریہ سہارا. جی اسی میں کہانی پر گفتگو ہوئی تھی اور کئی لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اس پر ہم بات کریں گے. جب یہ چھپی تب مجھے احساس ہوا, مجھے اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا. اچھا. ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گناہگار کی طرح. یہ آپ ہیں, یہ ہم لوگ مدینہ منورہ 2016 دسمبر کی تصویر ہے. بیچ میں صفدر امام قادری ہیں, آپ ہیں اور میں ہوں. اور یہ ایسی یادگار تصویر ہے کہ بھولتی نہیں ہے. اچھی تصویر. تو جگہ ہی ایسی ہے کہ وہ دل میں بسی ہوئی ہے. اللہ پھر دیدار نصیب کرے. کرونا کال تو کھلا ہے ابھی, دیکھیے پھر کب موقع ملتا ہے. یہ بھی میرے جاڑے کی تصویر ہے, میں بالکونی میں اپنے ہوں. اور اولن یہ لکھا ہوا ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو جناب بڑی اچھی یادوں کا البم جو تھا, بہت ہی خوبصورت. بڑے نادر لوگ, نایاب لوگ, بہت سے اس میں سے ہمارے ساتھی گزر گئے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہم تمام معزز مہمانوں سے ایک فارمولہ سوال سبوں سے کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو وبا, گلا, بلا, جو بھی آپ کہیے, کووڈ-19 سے 21 ہو گیا, تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے یا زحمت؟ دیکھیے اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی مصیبت جو ہے زحمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مصیبت نازل کرتا ہے وہ رحمت کے طور پر ہی نازل کرتا, بندے سمجھتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی راحت دنیا میں کوئی چیز بھی دیکھیے گا بغیر توڑ پھوڑ کے نہیں آتی. ایون آدمی پیدا ہوتا ہے, ماں کو بہت تکلیف دے کے پیدا ہوتا ہے. ایک آپ میز بناتے ہیں تو درخت کو کاٹتے ہیں, چھیلتے ہیں, لکڑی بناتے ہیں, چیرتے ہیں. درخت جو ہے بہت اذیت سے گزرتا ہے, تب آپ کے سامنے خوبصورت میز تیار ہوتا ہے. اسی طرح انسانی جان مال کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے, اور کبھی کبھی دیکھتا ہے کہ بندے اگر ہمارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تھوڑی آزمائش بھی کر لی جائے. قرآن اس نے کہا کہ جان مال سے تم کو آزمائیں گے, جو جس نے صبر کیا سمجھو کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے. کہ کرونا ایک عذاب کی طرح تو تھا ضرور پوری دنیا میں. ابھی تک میری جانکاری میں نہیں ہے کوئی ایسی بلا آئی ہو جو پوری دنیا میں ایک ساتھ آئی. کچھ لوگ اس کو مین میڈ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں, لیکن جو بھی رہی ہو, ہندوستان میں بھی کافی لوگ مرے. ہندوستان میں ابھی 1 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ کرن ہو گیا ہے, 100 کروڑ لوگوں کو. یہ ایک بڑی بات ہے, بڑا اچیومنٹ ہندوستان میں. لیکن مرے ہی بہت ہیں, پوری دنیا میں مرے ہیں, امریکہ ہو یا چین ہو, کہیں بھی ہو. اٹلی میں ہی مرے ہیں, لندن میں ہی مرے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سے دوست, بہت سے شاعر اپنی یادیں چھوڑ کے گزر گئے. یہ سب سے تکلیف دہ عمل تھا اردو کے لیے. ایک سچے ہیرے جواہر, مشرف عالم ذوقی جیسے لوگ, تبسم ذوقی, فاطمہ جیسی لوگ, بہت سے لوگ چلے گئے. اس کا بے انتہا افسوس ہے. اللہ اس وبا سے جو اپنی رحمتی کی شکل نے بھیجا, عام انسانوں کو محفوظ رکھے. میرے یہاں بھی میرے بیٹے کو ہوا, لیکن میں نے ہاسپٹلائز نہیں کیا, گھر ہی میں علاج کر کے ماشاءاللہ وہ اس کو بیوی کو ہو گیا, چھوٹے بیٹے کو ہو گیا, سب کو میں کیا ٹھیک کروں گا, اللہ نے سب کو ٹھیک کر دیا. ورنہ بیٹے سے تو میں مایوس ہو چکا تھا, اتنی شدید حالت تھی. ہاسپٹل اگر دیتا تو شاید نہیں بچتا. وہ ہاسپٹل کا نظام بڑا عجیب ہوتا ہے. تو گھر میں رہ کے میں نے سب پورا دیکھ بھال بھی کرتے رہے, ہم لوگ بھی بچتے رہے, کوشش کیا کہ بچتے رہیں, اور اللہ نے میاں بیوی دونوں کو بچایا. وہ بھی ماشاءاللہ ایک دم ٹھیک ہو گئی. الحمدللہ, الحمدللہ. صاحب آپ کے پرستاروں کا, آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ جو ہے رفتہ رفتہ ہمارے سایہ دیوار, ہمارے وال پہ جمع ہونے شروع ہو گئی. اور کافی لوگ, سب سے پہلے ہماری بیگم صاحبہ عظمیٰ دانش دوسرے کمرے سے آپ کو آداب کہہ رہی.
دہلی سے بلکہ گڑگاؤں سے ڈاکٹر شاہد اختر سلام کہہ رہے ہیں. عدنان مرزا میرے خیال میں بیت ارریہ سے آپ کو السلام علیکم فرما رہے ہیں. منظر جمیل بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں, آداب کر رہے ہیں. اور فرح کامران صاحبہ نیو یارک سے بہت ہی اچھی شاعرہ ہیں, نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. تو ہم دوستوں کی کامنٹس بھی اور دوستوں کی جو وہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے اور ہماری بات بھی چلتی رہے گی. تو یہ یوں تو ماشاءاللہ آپ سینئر سٹیزن ہیں, مگر میں کہتا ہوں ینگ ایٹ ہارٹ ہیں. تو بچپن کتنا شوق اور کہاں گزرا؟ دیکھیے بچپن تو میرا گاؤں ہی میں گزرا. گاؤں میرا ابھی پہلے پورنیہ ضلع تھا, ارریہ ضلع ہے, وہاں فارمین بلاک ہے, اسی میں گوگی پوٹھیا گاؤں تھا. تو اسی میں گزرا اور بچپن میں بہت شرارت کرتا تھا. اور ہمارے ایک چچا مولوی ابوالقاسم صاحب, ایک رجوکر عیدگاہ بہت بڑا مدرسہ تھا جماعت اسلامی کا, وہاں ہیڈ مدرس تھے. تو ابا نے دیکھا کہ بہت شرارت کرتا, تو اپنے بھائی کو کہا کہ اس کو وہیں لے جائیے. تو میں 1960 میں مدرسہ میں داخل ہوا, دوسرا کلاس میں, اور چوتھا میں نے پورا ریکارڈ توڑ کے پاس کیا وہاں, چوتھی جماعت. پھر اسکول میں نے سیدھے 8ویں جماعت میں میرا ایڈمیشن ہوا. 5واں 6واں 7واں میں نے پڑھائی نہیں. میرے لیے 2 سبجیکٹ اسکول میں ٹف تھا, ایک الجبرا, ایک ایڈوانس میتھمیٹکس. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو الجبرا تو کیچ کر لیا, لیکن ایڈوانس میتھمیٹکس میرے لیے, بچہ تھا میں 10-12 سال کا بچہ, تھوڑی دشواری ہوئی, لیکن وہ بھی سفر گیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اسکول میں ہمیشہ میں فرسٹ ڈویژن رہا. اور اسکول کا جو فٹ بال نہیں کھیلتا تھا, لیکن کیپٹن میں ہی تھا. 8واں کلاس میں مانیٹر بنا, تو 11 اسپیشل تک مانیٹر میں ہی رہا. بس میں سیکریٹری میں ہی رہا. تو یہ ساری سائنس کے اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں, زولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ زولوجی سے سیدھا اردو سے کیسے ہوا؟ اب اردو سے دیکھیے, میرے گھر میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی اردو والے ہوں, لیکن ابا ہمارے ناول بہت پڑھتے تھے. ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ چھوٹا ہی تھا, میں اسکول میں پڑھتا تھا, کہ فریدی کی طرح چاق و چوبند رہا کرو. پورے گاؤں میں تلاش کیا, کوئی فریدی نہیں ملا. لوگوں سے پوچھا فریدی کون ہے, ابا سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. اسکول گیا تو معلوم ہوا کہ فریدی تو ابن صفی کے ناول کا کرنل ہے. تب ہم نے جب تلاش کیا تو ایک لکڑی کا بکسا ملا, اس بکسے میں پورا جاسوسی ناول, ترسماتی ناول, رومانی ناول بھرے پڑے تھے. دن میں پڑھ نہیں سکتا تھا, رات کو دوات کا چراغ بنا کے سب سو جاتے تھے, امی سو جاتی تھی, تب میں نے ناول کو پڑھنا شروع کیا. تو پہلی ادبی خوراک جو ہے میری وہ ابن صفی. میں نے 66 میں تو میں نے کہانی میں نے پڑھی, تو کہا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں. میرے دوست نے کہا لکھ کے دکھاؤ, میں بس لکھنے لگا. تب سے میں لکھ رہا ہوں. آپ پٹنہ یونیورسٹی کے ٹاپر رہے ہیں, بی ایڈ میں آپ نے ٹاپ کیا, بہار انفارمیشن سروس بی ایڈ میں تھا وہاں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پٹنہ یونیورسٹی کی تاریخ میں کوئی بھی مسلم ٹاپر بی ایڈ کا نہیں ہوا. یہ کوئی بھی نہیں ہوا. I was the single جس نے یہ ریکارڈ بھی بیٹ کیا, اس لیے کہ مجھے ٹیچنگ کا بہت شوق تھا. اچھا. تو پھر جوائنٹ سیکرٹری, جوائنٹ ڈائریکٹر, وزیر کابینہ کے سیکرٹری, ان سب کے بعد یہ اردو اکیڈمی کیسے اور کیوں جوائن کر لیا آپ؟ اردو اکیڈمی پہلے بھی میں 1993 سے 96 تک, میرے دوست تھے وزیر مشتاق منا. تو اس ٹائم میں تو لوگ ریٹائرڈ لوگ جایا کرتے تھے, آئی ایس ریٹائرڈ, جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہی ہوتے تھے سیکرٹری. سہیل عظیم آبادی بھی تھے. تو انہوں نے بولا, کہا کہ میتا بولتے تھے ہم کو, میتا آپ کو میں سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں. ہم کہا کہ مجھے تو ابھی ریٹائرمنٹ میں دے رہے. بولا کہ نہیں, ہم جس کو چاہے بنا سکتے. بہرحال انہوں نے ہی بھیجا, تو 4 سال میں وہاں رہا. اس زمانے میں الاٹمنٹ کی بہت کمی تھی, 10 لاکھ الاٹمنٹ تھا. میں نے آتے آتے 25 لاکھ کیا. 3-4 سال سے جو لمبت کام تھے سب کو پورا بھی کیا. دوبارہ پھر جو ہے 2015 میں 5 سال سے کوئی سیکریٹری نہیں تھا. ہمارے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی توجہ ہوئی, انہوں نے
میرا نام وہاں پیش کیا اور مجھے سیکریٹری بنا کے بھیجا. تو ہر حال میں وہاں بھی مالی کمی اکیڈمی میں ہمیشہ رہی. صرف 40 لاکھ کا الاٹمنٹ تھا اور مجھے 76 لاکھ سے زیادہ صرف پیمنٹ کرنا پڑتا تھا اسٹاف کو. عامر سمانی ہمارے سیکریٹری تھے, انہوں نے ڈائریکٹر کو کہا کہ جب ریویو ہو بجٹ کا آپ نوری صاحب کو لے لیں گے. میں نے پلی کیا. وہ دلچسپ کہانی ہے, وقت برباد ہوگا سنانے سے, لیکن میں نے ان کی توجہ سیکریٹری فائنانس کی مبذول کراتے ہوئے اور اس طرح میں نے پلی کیا کہ انہوں نے 2,50,00,000 بجٹ کو کر دیا, جو بہت مشکل ہے. سرکاری بجٹ 10% 20% بڑھتا ہے. 40 لاکھ سے 2,50,00,000 ہونا کار دارد ہے. 3 سال میں رہا, تینوں سال میں نے اتنے پیسے لیے اور جتنا کام ہو سکتا تھا ورلڈ کانفرنس کیا. آپ لوگ بھی شامل ہوئے. خواتین کا انڈو پاک میں کہیں بھی خواتین کا الگ سے پروگرام نہیں ہوتا تھا. ہر پروگرام میں 2-4 خواتین سمیٹ لی جاتی تھی. میں نے 2 پروگرام خواتین کا اسپیشل کیا. پورے ہندوستان کے رائٹرز کو جمع کیا. منچ بھی وہی سجا کی, وہی بولی, کسی میل کا کوئی گزر نہیں. دونوں پروگرام میرا بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. ابھی بنات آرگنائزیشن جو ہے میرے سیکنڈ پروگرام کے بعد ہی وہ شروع ہوا. جی جی جی. میں نے اکیڈمی گھر جا کے بھی لوگوں کو انعام دیا, ایوارڈ دیا. تو پاکستان سے آپ کی ایک پرستار رابعہ الربا آپ کو سلام کہہ رہی ہیں, اور محمد اسامہ صاحب میرے خیال میں پٹنہ سے, یہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. رابعہ الربا بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے وہاں, میں آپ کو بتا دوں. ہاں میری دوست. اور جب وہ لکھتی ہے تو اتنا زور ہے اس کے قلم میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. بہت ایگریسو ہے, بہت ایگریسو, بہت اچھی. دیکھنے میں بہت معصوم سی لگتی ہے لیکن ایگریشن بہت ہے اس کو لکھنے میں. کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتی. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ بہار اردو اکیڈمی اور اردو ڈائریکٹریٹ جو پٹنہ میں ہے, کیا ان سب کی کوششوں سے عظیم آباد کی جو اردو وراثت تھی وہ محفوظ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ دونوں سرکاری ادارے ہیں اور سرکاری ادارے میں جو سیکریٹری ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر ہوتے ہیں سیدھے ان کے نہیں چلتی ہے. میں مثال کے طور پر بتاؤں کہ میں نے اکیڈمی آنے کے بعد بہت سے ٹاپک پر جو آپ بول رہے ہیں وراثت کی بات, تو بہار میں اردو غزل, بہار میں اردو فکشن, بہار میں اردو کی تحقیق کے لیے تقریباً 18 موضوع میں نے طے کیے اور میٹنگ میں رکھے بھی, پاس بھی ہوئے. لیکن میرے ہی دوستوں نے جن کو بجٹ نہیں, جن کو ٹاپک نہیں دیا تھا میں نے, انہوں نے مسٹر کان بھرا کہ صاحب نوری صاحب نے تو اپنے دوستوں کو پیسہ بانٹ دیا. نتیجہ ایک میٹنگ میں کہا کہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, میں کیا کر سکتا ہوں, چھوڑ دیا میں نے. لیکن ایک کام جو میں نے ڈاکٹر ارتضیٰ کریم کو دیا تھا سہیل عظیم آبادی کا کلیات کے لیے, تو انہوں نے 1500 صفحات میں جمع کیا. بہت لڑ جھگڑ کے میں نے منسٹر سے ہم کہا کہ معاملہ بہار کا ہے اور سہیل عظیم آبادی بہت بڑا کام ہوا ہے, اس لیے میں تو اسے طے کروں گا. سمجھے کہ بہت مجبوروں انہوں نے اجازت دی, ورنہ اگر وہ اجازت دیے ہوتے تو بہار کی ساری چیز کو میں سمیٹ چکا ہوتا. لیکن مجبوری ہے, یہاں کان بھرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں منسٹر کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں پروجیکٹ نہیں ملتا, ہر آدمی کو پروجیکٹ دیا نہیں جا سکتا ہے. سب صابرہ خاتون صاحبہ میرے خیال میں آسنسول سے دیکھ رہی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں آپ کو. ہمارے دوست وقار رئیس صاحب ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. وقار بھائی کا تعلق بھی پٹنہ سے ہے اور پاکستان ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے تھے, پھر ٹیسٹ میچ کے بعد کینیڈا آ گئے ہیں, اب یہاں رہتے ہیں. جی صاحب. اور صابرہ خاتون کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ سرکاری مجبوریوں کی خوب نشاندہی آپ نے کی ہے. ان سب باتوں سے ہم واقف ہیں. بہار کے اردو قلمکاروں نے کافی ذخیرہ چھوڑا ہے, اساتذہ جو ہمارے تھے, اور آج کے بہار کا جو نوجوان قلمکار ہے تو کیا اس پائے کا ادب تخلیق کر رہا ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ دیکھیے, کسی ادب کو کسی پائے سے آپ موازنہ نہ کریں. غالب دوبارہ پیدا نہیں ہونا ہے, یہ معلوم ہے, میر پیدا نہیں ہونا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ بہار کی نمائندگی ہر دور میں ہوئی ہے. آپ شاد عظیم آبادی کو لے لیں,
اس زمانے میں وہ ٹکر کے شاعر تھے اور پورے ہندوستان میں ان کی شاعری کا ڈنکا بجتا تھا. بیدل عظیم آبادی کو لے لیں آپ، وہ بھی غضب کے شاعر تھے. ان پر کام بہت کم ہوا ہے، لیکن ایک کتاب میں نے جدہ سے لائی ہے. میں چاہتا تھا کہ اکیڈمی اسے شائع کرے، لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں نے پیش مار دیا. بہار میں بہت سے لوگ تھے. ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے ماہر تھے، کلیم الدین احمد تھے، قاضی عبد الودود تھے. اب ان لوگوں کی جگہ پر نہیں ہوگی، لیکن جو نوجوان قلمکار ہیں وہ ضرور آگے ہیں، ابھی پیچھے نہیں ہیں. تنقید میں بھی اب وہاب اشرفی، لطف الرحمان ہم پیدا نہیں کر سکتے، عبد المغنی کو نہیں تلاش کر سکتے، لیکن اور جو نوجوان نسل ہے وہ تیار ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پرانے لوگ کہتے تھے نئی نسلوں کو کہ بھائی آپ اپنے تنقید نگار خود پیدا کیجئے. تو ماشاءاللہ جو ہمارے کنٹمپریری ادبا تھے، جو افسانہ نگار تھے، ان میں بہت سے لوگ تنقیدی صلاحیت بھی اچھی تھی. حسین الحق ہیں، آپ کو شوکت حیات کی بھی تنقیدی صلاحیت بہت اچھی تھی. حسین بھائی بہت زیادہ بیمار چل رہے ہیں. مشرف بھی تنقید کے میدان میں آ گیا تھا، اچھا لکھتا تھا. ابھی سلمان عبدالصمد بہار کا ہے، چھوٹے قد کا بڑا قلمکار ہے، وہ بھی اچھی تنقید لکھ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غضنفر کو لے لیے یا مرگ پیغام آفاقی، یہ سارے بہار کے تھے. اور بہار میں جدیدیت کی امامت ہوتی رہی. اردو فکشن جب تھا تو آپ یقین جانیے کہ سارے بہار کے ہی لوگ چھائے ہوئے تھے. ابھی بھی نمائندگی فکشن میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے بہار کا بہت بڑا حصہ ہے. ناول میں عبدالصمد کو دیکھیے، الیاس احمد گدی کو دیکھیے، اس کے بعد جو ہے آپ نے غیاث احمد گدی کو دیکھیے، کلام حیدری کو دیکھیے، جابر حسین، یہ سارے لوگ ہیں بہار کے. شاعری میں صدیق مجیبی کو دیکھیے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہار کی ناک کہلاتے تھے. سرمایہ اتنا ہے کہ آپ انہیں نکار نہیں سکتے. لیکن نئی نسل ویسی تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن نئی نسل سے امید باندھی جا سکتی ہے. نئی نسل جو ہے ہمارے بعد کی جو نسل ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور اس سے مجھے تو امید ہے انشاءاللہ وہ اس خانے کو جو ہے پر کرنے کی کوشش کریں گے. سب جے پور سے گل خان صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور تسکین جمالی ہمارے دوست ہیں علی، اور وہ کینیڈا سے یہ ونڈسر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. طاہرہ پروین صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. شہاب الدین احمد صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور کافی دوست دیکھ رہے ہیں اسے پروگرام. ہمیں بات جو ایک بات یہ بھی ہے کہ IAS اور دیگر کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی بہار کا بڑا نام ہے ابھی، اور جوان جو ہیں وہ کمپٹیشن میں بہت آ رہے ہیں. مگر کیا ان میں اردو والے بھی ہیں، اردو کے طلباء بھی ہیں اس کمپٹیشن میں کامیاب؟ میں تنقید پر ایک بات رہ گئی. آپ جانتے بھی ہوں گے صفدر امام قادری، یہ ایک اچھا نام ہے تنقید کا. یہ الگ بات ہے کہ جب اس میں ایگریشن آتا ہے تو نیگیٹو تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن بہت پڑھتے ہیں اور بہت لکھتے ہیں. بالکل بالکل. راحت الحق ابھی آپ کو حیدرآباد میں ان کی تنقید پہ کتاب آئی ہے، بہت اچھی تنقید، نوجوان نسل میں اچھی تنقید کر رہے ہیں. ہاں، ارتضیٰ کریم نے بھی بہت سرمایہ چھوڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید کا ایک اہم نام کہے جاتے ہیں. اب جہاں تک آپ بہار کا ہے کہ عامر سبحانی جو ہے IAS کے ٹاپر رہے ہیں، ابھی وہ چیف سیکریٹری رینک میں ہے، ڈیولپمنٹ کمیشنر ہیں بہار کے. تو انہوں نے فارسی اردو رکھی تھی اور اسٹیٹیکل تھا ان کا. فارسی رکھی تھی بلکہ اسٹیٹیکل تھا، ٹاپ کیا انہوں نے. بہار کے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، ایسا نہیں. ابھی تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس بار جو ریزلٹ آیا ہے بہت سے اردو رکھنے والے لڑکے نے کمپیٹ کیا، جس میں بہار کے بھی شامل ہیں لڑکے. بہت اچھی بات. اور بہار کے لوگ آ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہے بہار کے. میں آپ کو بتا دوں، اب جب بھی کوئی بھی لسٹ اٹھا کے دیکھیں گے، پھر بہار کا اپنا کمپٹیشن جو ہوتا ہے BPSC کا، اس میں بھی ہمارے اردو والے لڑکے بھی آ رہے ہیں. دیکھیے محنت جو کرے گا وہ آئے گا. بالکل. ٹھان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں ٹھان سکا اس کی کامیابی کی توقع آپ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ بہت بڑا مہمان ہمارے آئے ہیں. آپ کے مبارک قدم پہلی بار حضرت حسین الحق صاحب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، جی خوش ہوا. حسین الحق بھائی آپ کو بہت بہت سلام اور بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. قیصر خورشید صاحبہ ہماری بھابھی ہیں اور ٹورانٹو سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں.
آداب۔ صابرہ خاتون فرما رہی کلیم الدین احمد سے لے کر صفدر امام قادری تک کے تنقید کے کام اور نام بہت اہم ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. تو جناب آئیے ذرا، آپ نے شاعری بھی کی ہے اور افسانہ بھی لکھا ہے، مگر میرے خیال میں فکشن میں آپ کی گرفت زیادہ مضبوط نظر آتی ہے مجھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پہلے آپ کی شاعری کی کتاب آئی یا افسانے کی؟ نہیں دیکھیے، ایکچولی 1966 میں آزاد اکیڈمی ارریہ جہاں کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو وہاں ایک پروگرام ہم لوگ مشاعرہ کر رہے تھے. تو صحابہ اکرام اس زمانے میں پورنیہ میں ہوا کرتے تھے. ان کے چچا ایک جیلر تھے، میں ان سے ملنے گیا تھا. اور ابتدا تو میں نے شاعری ہی سے کی. ہم دار پہ چڑھ کر بھی حقی کو صدا دیں گے، اب اور جہاں والے کیا ہم کو سزا دیں گے. یہ میری پہلی غزل کا نقلہ ہے. واہ واہ واہ. شاعری میں نے کی، لیکن فکشن جب میں نے پڑھا، اور فکشن میں نے سالنامہ تھا 1967 کا، جنوری میں نے دیکھا ایک دوست کے پاس خسرو گرامائی کی 20ویں صدی. تو وہ کہانی مجھے اچھی لگی اور میں سوچتا تھا کہ میں بہت آسانی سے کہانی لکھ سکتا ہوں. تو میں نے کہانی لکھنا شروع کیا تو شاعری پشے پشت آ گئی. ذوق کی تسکین کے لیے شعر کہتا رہا، لیکن میں نے اپنے آپ کو شاعر نہیں کہلوایا کہ میں فکشن نگار ہوں. تنقید سے بھی شغف ہے، خاکے بھی میں نے لکھے ہیں، بچوں کے لیے تو بہت لکھا ہے شروع میں. جی ہاں جی. تو کہانی میں ہوتا ہے کہ ایک وائڈ رینج کا آپ کو کینوس ملتا ہے، اور اس میں شاعری کی طرف پابندی نہیں ہوتی ہے. میں اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں نہیں. مجھ سے جو آپ کہیں گے کہ وہ رمود و اوقاف جو ہے شاعری میں دیکھا وہ بڑا مشکل ہے، لیکن شعر کبھی موضوع ہو گیا تو ہو گیا. تو اس لیے میں نے فکشن کو اپنایا، اور فکشن میں عبدالصمد، حسین الحق، شوکت حیات، علی امام اور باقی جو غضنفر ہوئے اور پیغام آفاقی ہوئے اور انور خان ہوئے، ساجد رشید ہوئے، سلام بن رزاق ہوئے، سب ہمارے ہم اثر تھے. ہم اثر ہیں. جی جی. آگے پیچھے ہم لوگ لکھتے رہے، سب کا اپنا اپنا اپنی فیلڈ ہے، اپنا سب فیلڈ تھا الگ. کنٹمپرری جو ماڈرن شارٹ سٹوریز ہمارے لوگ تھے، اور یہ اچھا بیچ تھا جس نے اچھا نام کیا. سارے لوگوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں نام کیا، اور اس میں اردو کے پروفیسر بہت کم تھے. یہ میں بتا دوں، حسین الحق کو چھوڑ کے کوئی اردو کا آدمی نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھیں جو اچھے لوگ لکھنے والے ہیں وہ اردو کے پروفیسر نہیں ہیں. میں پیور سائنس کا آدمی ہوں، عبدالصمد سماجیات کا آدمی ہے، شوکت حیات بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو علی امام بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے ہیں، بلکہ علی امام. تو یہ الگ بات ہے کہ جس کو ذوق اردو کا شوق تھا. میں نے بی ایڈ میں بھی ایک سبجیکٹ اردو رکھا تھا اسی لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو میرا شوق تھا، اسی لیے یہ پروان چڑھ گئی. اور میرا جو نام ہوا وہ سرکاری افسر ہونے کے ساتھ تو جو بھی نام ہے وہ سرکار تک محدود ہے، لیکن میری جو شہرت ہے وہ اردو کے وجہ سے ہی. اردو ہی نے مجھے آگے بڑھایا اور میری پہچان دلائی. میری شناخت اردو سے ہے، اس لیے میں آج بھی اردو سے محبت کرتا ہوں. بچوں کو بھی میں نے اردو پڑھایا. میری بیگم بھی ماشاءاللہ اردو کی پروفیسر ہیں یہاں یونیورسٹی میں. یہ اردو گھرانہ ہے موٹا موٹی، اور میں اردو سے کبھی مایوس نہیں رہا. 50 سال سے میں سن رہا ہوں کہ رسم الخط مٹ جائے گا. ارے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. آج کل کسی زبان کے رسم الخط کی بات نہیں ہے، اردو ہی کی بات آتی ہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسم الخط جو ہے زبان کا لباس ہوتا ہے. آپ رسم الخط چھین لیں گے تو زبان ننگی ہو جائے گی. بالکل بالکل. اسی لیے کہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مر جائے. کیوں مرے گی بھائی؟ اردو جب تک بولی جاتی رہے گی کبھی نہیں مرے گی. ہندوستان دیکھیے مختلف، آپ کو میں بتاؤں کہ مختلف علاقے میں کہیں بنگلہ ہے، کہیں اڑیا ہے، کہیں اسمیہ ہے، کہیں تیلگو ہے، کہیں تامل، الگ الگ ہے. زبان ترقی یافتہ ہے، لیکن اردو ہر جگہ ہے. اردو ہر جگہ بولی جاتی ہے، صرف بہار اور یو پی اور مدھیہ پردیش میں نہیں. اردو ہر جگہ ہے. ہر جگہ اردو کا طب تمل ناڈو میں مل جائیں گے، بنگال میں مل جائیں گے، ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. اس لیے کینیڈا میں بھی، کینیڈا میں بھی ہر کہیں بھی لے لیجیے آپ، لندن میں لے لیجیے. عاشور قاسم مر گئے، کتنا بڑا انہوں نے اردو کا دائرہ بنایا ہوا تھا. بالکل. قطر میں دیکھیے، آپ کے قطر میں چاہنے والے وہ شہاب الدین وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، احمد اشفاق بنائے ہوئے ہیں.
ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری صاحب فرما رہے ہیں کہ مشتاق احمد نوری صاحب کا مطالعہ کافی وسیع ہے اور عمدہ تخلیق کار ہے۔ محمود احمد ہمارے دوست ہیں اور بہت ہی شیکسپیرین ایکٹر، ہمارے رنگ منچ کے ساتھی ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں، اور یہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی سن کر کہ شاہد احمد دیلوی ساخی ان کے صاحبزادے ہیں، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں قبلہ آداب، اور آپ کی خدمات کو میں سیلوٹ کرتا ہوں۔ جی صاحب، عدنان مرزا دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے، آپ کا یعنی میں بتا رہا تھا کہ کنٹمپرری ماڈرن شارٹ سٹوریز جو ہے اردو کی، اس میں آپ کا افسانہ لمبے قد کا بونا، اس نے قاری پر اور مجھ پر بھی کافی گہرا اثر چھوڑا ہے، بہت ہی اچھا افسانہ ہے۔ میرے دوستوں کو اس افسانے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، یہ افسانہ جو ہے میرے ذہن میں 17 سال تک پلا، آپ کو حیرت ہوگی۔ یہ بونا کردار کالج میں میرے ساتھ تھا، کامرس پڑھتا تھا، بہت چھوٹے قد کا، 2-2.5 قد کا تھا، رکشے پہ آتا تھا اور رکشہ سے اتر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ رکشہ والا اسے اتارتا تھا۔ تو دیکھنے میں بڑا اسمارٹ لگتا تھا وہ، لیکن ہاتھ پاؤں اس کے چھوٹے تھے۔ وہ کردار میرے ذہن میں چھپا ہوا تھا، لیکن میں بونا عشق کیسے کرے اس مسئلے میں گرفتار تھا۔ مجھے پھر بونا، مجھے یاد ہے کہ سرکس میں ہوتے ہیں، میں نے سرکس میں داخل کیا۔ سرکس ایک ایسی دنیا ہے، آباد سمجھیے، کہ سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں، پوری دنیا، جانوروں کی، انسانوں کی ایک دنیا ہے وہ۔ میں نے اس بونے کو وہاں رکھا، اور یہ پڑھا لکھا بونا ہے، تو یہ بونا بالکل الگ طریقے سے ہے۔ پروفیسر شکیل الرحمان مرحوم نے اس کہانی کا تجزیہ کرتے وقت کہا تھا کہ اردو فکشن میں کسی بھی بونے کی سائیکی پر یہ پہلی کہانی، بالکل، اور پوری کہانی میں بونا ہی ہے۔ وہ بونا، کچھ لوگوں نے تو کمنٹ کیا کہ نوری صاحب لگتا ہے کہ 2-4 مہینہ سرکس میں بیٹھ گئے ہیں، تبھی سرکس کی اتنی باریکی انہوں نے بیان کی۔ سرکس میں نے دیکھا، اگر آپ غور کریں گے تو وہاں کی رسہ کشی، وہاں کا جو استحصال سمجھ میں آئے گا۔ تو بونا کردار میرا جب سرکس میں جاتا ہے تو وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، الگ الگ ڈرامہ کرتا ہے، انگریزی بولتا ہے۔ وہاں ایک شالو نام کی لڑکی سے اسے عشق ہوتا ہے، اور لڑکی یقین نہیں کرتی کہ لڑکا عشق بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ بونا کردار تو آپ کو لگتا ہے کہ بونا ہے، لیکن لاسٹ میں نے جو انجام دکھایا اس کا، بہت ایکٹیو ہے، سب سے اپنی بات منوا لیتا ہے، بونوں کی رقم بڑھ جاتی ہے، کھانا بڑھیا ملتا ہے، عزت لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جو شالو کا ہونے والا ہسبینڈ ہے، شیرا نام کا لڑکا، وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ شالو شادی سے انکار کر رہی تھی، اس کی وجہ بونا۔ اب مینیجر بھی ڈرتا ہے اس سے کہ سب کو ڈرا کے رکھے ہوا ہے۔ تو سرکس کا آخری شو ہوتا ہے، اس پہ غور کیجئے گا، آڈینس میں کلکٹر ہیں، ایس پی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، آئی جی ہیں، کمشنر ہیں، میئر ہیں، سیاسی نیتا بھی ہیں، اور دن کے اجالے میں آخری میٹنی شو ان کا ہوتا ہے، آخری شو میٹنی شو ہوتا ہے، اور سب کو دعوت دیتے ہیں، سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں جھولا کا آخری کھیل ہوتا ہے، اور اس میں لاسٹ سین ہوتا ہے کہ جب بونا جھولتا ہوا جاتا ہے تو اس کا پائجامہ پکڑتا ہے شیرا، اور وہ دھڑام نیچے گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اس سین میں کیا کرتا ہے شیرا کہ جیسے وہ آتا ہے پائجامہ پکڑنے بجائے اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے اور چک پھیریاں کھلاتا رہتا ہے اس کو۔ پبلک سمجھتے ہے کہ شو کا یہی حصہ ہے، بہت چک پھیریاں کھلاتے کھلاتے بہت زور سے اسے وہ ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ وہ جالی پر گرنے کے بجائے زمین پہ گرتا ہے، اور اس کا 3 فٹ کا قد جو ہے سر کے بل گرتا ہے تو 2 فٹ کا رہ جاتا ہے۔ پورا ہال تالی سے گڑگڑا جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بونے کی موت ہو گئی۔ درپردہ بین السطور میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آج جو اقلیتی ہے، بونا تو اقلیتی فرقے کا ہے اگر جسمانی طور سے آپ، تو ہماری اقلیت کے لوگ بھی بونے ہی کی طرح بہت ٹیلنٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، منواتے بھی ہیں، لیکن لوگوں کی آنکھ میں چبھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ صرف اقلیت کا استحصال ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے۔ دن کے اجالے میں سرکار کی نظر میں اتنی ہوشیاری سے اقلیت کی قتل کی جاتی ہے کہ لوگ اسے تالی بجانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بونا کا بروٹل مرڈر کیا گیا ہے۔ ہماری اقلیت کا کھیل کم و بیش یہی ہے۔ میں نے یہ کہانی جے این یو میں بھی سنایا تھا
جس میں ریسرچر تھے, ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے, اور کوئی سوال لوگوں سے نہیں بن پڑا, میں آپ کو بتا دوں. بلکہ خواجہ اکرام صاحب نے تو بونے کی تشریح کی, بعد میں ان کو پھر ذہن میں آیا جو پوائنٹ ہم نے بتایا کہ یہ بھی ہے, تو انہوں نے پھر جا کے دوبارہ کہانی کے بارے میں بتایا کہ کہانی دراصل یہ ہے. یہ کہانی ہماری ماسٹر پیس کہانی رہی ہے, نو ڈاؤٹ, اور بہت پسند کی, بہت جگہ شائع بھی ہو. کیا اس کا ترجمہ کسی زبان میں ہوا؟ اس کہانی کا ترجمہ ہونا چاہیے. یہ ترجمہ جو ہے کچھ لوگوں نے لکھا تھا, مجھے پرمیشن لیا تھا پنجابی زبان میں کرنے کا, تو انہوں نے کیا تھا پنجابی زبان میں. اور ایک دو کہانی اور بھی ہے ہماری جو 26 دسمبر کے حادثے 6 دسمبر کے حادثے پر تھی. 9 لفظ دسمبر تھا اس میں, 9 ہی کوئی حادثے کا ذکر تھا, لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, سچ نام سے ایک کہانی تھی, اس کا بھی ترجمہ لوگوں نے ہندی میں بھی شائع کیا, اور اسے سیالکوٹ سے پٹھان کوٹ سے کسی نے خط لے کے پرمیشن مانگا تھا کہ میں اسے پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس کا بھی ترجمہ ہوا. یہ مجھے بھی یہ افسانہ آپ کا, یہ کہانی بہت پسند ہے, اور واقعی ماسٹر پیس کہانی ہے یہ. مگر ایک بات یاد آئی اچانک ابھی کہ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ آپ کے قابو میں ایک جن ہے, کہ کچھ تو کہتے ہیں بڑے جناتی ہیں نوری صاحب, مگر کچھ کہتے ہیں خود جناتی نہیں, ایک جن کو قابو میں کر رکھا ہے. تو کچھ لوگوں کو شک ہے کہ صاحب یہ جو ماسٹر پیس آپ نے لکھا, یہ آپ نے لکھا تھا یا جن نے لکھا تھا, کہ کس نے لکھی تھی یہ کہانی؟ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ میں جب عامل بنا تھا 1992 میں, یہ کہانی اس سے پہلے لکھی تھی میں نے. اچھا اچھا. اور جن میں عامل ہوں ضرور, بہتوں لوگوں کا بھلا کیا. فیس بک پہ جب میری کہانی آئی تھی جن کی سواری, تو بہت سے لوگوں نے ہم سے دریافت بھی کیا, بہت سے, میں نام نہیں لوں گا, جو شادی ہو گئی, بچے نہیں ہو رہے تھے. ایک محترمہ تھی ان کا جو ہے سونے کے زیورات جو 10-20 ہزار کے غائب ہو گئے. تو میں نے کہا کہ آپ جن کو اس طرح بتائیں گی کہ وہ لا کے رکھ دے گا, تو جن نے اسے زیور واپس بھی کر دیے. شادی کے 10 سال بعد بچہ نہیں پیدا ہوا تھا, ماشاءاللہ بھی بچی بھی پیدا ہوئی ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جن کی میں نے مدد کی ہے, اور لیکن ادھر میں نے اس کو چھوڑ اس لیے رکھا ہے کہ پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. بہت سے اپنا وقت میرا برباد, گھر جاؤں تو وہاں لوگ گھیرے رہتے ہیں, یہاں جو لوگ گھیرے رہتے ہیں, اس لیے میں نے اب یہ سلسلہ موقوف کر دیا ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی پھوک پھاک کا سلسلہ. مجھے لگتا ہے کہ ایک سیشن الگ سے آپ کا اس کے اوپر ہونا چاہیے. یہ ادب کے معاملے میں جن جو ہے ابھی ڈسٹرب کر رہا ہے, تو جو ہے میں بتاؤں گا, لوگ یقین نہیں کریں گے, اس لیے کہ میرا بہت تجربہ ہے اس میں. کیا حالات ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, سب تو جاننے والی بات ہے. واقعی وہ ابھی بتائی نہیں جا سکتی, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ پھر بہت سی ہماری سہیلیاں جو ہیں, بہت سی خواتین پھر آپ کو ڈائریکٹ لکھنے کے بجائے میرے پیچھے پڑ جائیں گی کہ آپ انٹروڈیوس کرا دیجئے نوری صاحب سے. تو یہ سلسلہ رہے گا. بہت ہی اچھا ایک کمنٹ رابعہ صاحبہ کر رہی ہیں, اور رابعہ الربا کہہ رہی ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب باورچی خانے سے آوارگی دیکھتے دیکھتے ایک دن ادب میں باورچی خانے کا رول, یہ بات ہوگی. بہت معلوماتی پروگرام چل رہا ہے, زبردست. رابعہ کی پرابلم یہ ہے کہ جب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ قورمہ بنانا رہ گیا ہے, تو یہ باورچی خانے میں جاتی ہیں, اور باورچی خانے سے یہ بہت اچھی مجھے بات. تو مجھ سے یہ اکثر کہتی ہیں کہ صاحب یہ ٹائمنگ آپ بدل دیں. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھئی ٹائم اگر بدلا, میں نے اگر وقت کو بدلا پروگرام کا, تو آپ کا باورچی خانہ آباد نہیں ہوگا. تو اس کو چلانے کے لیے یہ پروگرام اسی وقت بہت بہتر ہے. اور جناب وسیم راشد صاحبہ دیکھ رہی ہیں دہلی سے, اور کہہ رہی ہیں بہت خوب, نو ڈاؤٹ ادب کی 2 قداور شخصیات. یعنی یہ کہہ رہی ہیں کہ وسیم راشد اور نوری, یہ بتا رہی ہیں. وہ جاوید دانش اور کہہ رہی ہیں. وسیم صاحبہ بہت بہت شکریہ, آداب, آپ کی محبت ہے. اور ادے کامت صاحب امریکہ سے دیکھ رہے ہیں, بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں, اردو کے شاعر بھی ہیں. اور اقبال حسین آزاد بھائی دیکھ رہے ہیں بہار سے, عمدہ اور کارآمد گفتگو ہو رہی ہے, بہت بہت شکریہ. اور جناب بہت سارے
جن کی سواری میں نے پڑھی ہے صابرہ خاتون صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو اقبال حسن آزاد خود بھی بہت اچھے ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، فکشن نگار بھی ہیں، رسالہ بہت اچھا. بہت اچھے. ریاض توحیدی کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں ویسے آپ بھی جاوید صاحب درویش ہیں، اس لیے جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے صاحب بہت بہت شکریہ. تسکین جمالی صاحب کہہ رہے ہیں چائے کا کوئی وقت معین نہیں. تو یہ چائے کی بات نہیں ہے محترم، یہ ڈنر کی بات کر رہی ہیں. اور ہمارے دوست سمیر لال صاحب دیکھ رہے ہیں ٹورانٹو سے، یعنی ہمارے وڈبی سے، ٹورانٹو کے قریب، وہ بھی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. تو بہت ہی سکندر ابو الخیر بھائی ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں ٹورانٹو کے، وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت خوب. تو جن کا معاملہ پھر کبھی ترجمے کے اوپر ہم نے بات کی. تو آج کل اردو کا اثاثہ ہندی میں تیزی سے منتقل ہو رہا ہے، اچھی بات ہے یہ، مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے غالب کو ہندی میں پڑھ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو ٹریجڈی ہے. یہ ٹریجڈی اس لیے ہے، ہم لوگ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں اردو کے مسئلے پر گفتگو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا اپنے گھر سے نہیں کرتے. گراؤنڈڈ. اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں انگریزی مشنری اسکول میں جہاں اردو کا کوئی حساب نہیں ہے. میں جب پہلی بار سیکریٹری تھا تو میں نے یہاں کے کچھ بڑے اسکول تھے، تو میں وہاں گیا، پرنسپل سے ملا، میں نے کہا کہ میں استاد آپ کو دوں گا، آپ اردو پڑھائیں یہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے لڑکوں کو ہر کلاس سے بلوا دیتا ہوں. انہوں نے چھٹا سے شروع کیا اور 10ویں کلاس تک کے بچوں کو بلوایا جو مسلمان تھے. اس میں زیادہ تر لڑکے نے کہا کہ مجھے تو اردو آتی ہی نہیں، کیا مجھے 10ویں میں آپ پہلی کلاس کو اردو پڑھائیں گے؟ اب میں سر پیٹ کے میں رہ گیا. ٹیچر تیار ہے پرنسپل کہ آپ پڑھا سکتے ہیں. میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے انیشیل اردو پڑھاؤں 10ویں کو بھی، کوئی اردو میں سبجیکٹ نہیں رکھ سکتے تھے. میرا بیٹا شایان تھا، جب اس نے سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، 50 نمبر اردو تھا. مسز نے کہا کہ اردو لو، ہم کہا کہ فیل ہو جائے گا، نہیں سمجھ رہی ہو تم. اس نے کہا کہ جو بھی ہوگا وہ اردو رکھے گا اور اردو پاس کرنا اس کو. آپ کو حیرت ہوگی، اس نے اردو میں 50 نمبر میں جو جتنا نمبر میں نے کالج میں لایا تھا 50 نمبر میں، اس سے زیادہ نمبر لایا اس نے، کیونکہ اس کی تحریر بہت اچھی ہوتی تھی. تو اب دیکھیں کیریئر کو داؤ پہ لگا کے میں نے بچوں کو کہا کہ نہیں اردو رکھو. تو اردو جیسے ذیشان ہے وہ اردو اچھا پڑھ لیتے ہیں، چونکہ وہ خط بھی میں ان کو بچپن میں لکھتا تھا اردو میں، جواب اردو میں دیتا تھا، لیجئے کیجئے نہیں لکھ سکتا تھا، ہندی میں لکھ دیتا تھا، لیکن وہ اردو کا ماہر رہا. ہمارے سارے بچے اردو جانتے ہیں، لیکن جو نسل ہے وہ اردو جاننے والی ہے، اردو خواں ہے، اردو داں نہیں ہے. نسل تیار، یہ صحیح آپ کا تیار نہیں ہو رہی ہے. اب غالب میر کو چھوڑ دیے، یہ قرآن کی دعائیں ہندی میں پڑھ رہے ہیں. ہندی کی لکھی میں نے راجستھان میں، یو پی میں مسجدوں میں دیکھا ہے کہ تراویح کی دعائیں ہندی میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہندی میں لوگ نیت پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی آیتیں ہندی میں یاد کر رہے ہیں. چونکہ کوئی سارا زور لگتا کہاں کہ سرکار نہیں پڑھا رہی. ارے سرکار اسکول میں پڑھنے سے منع کرتی ہے کیا؟ آپ اپنے گھر میں اگر بچوں کو سائنس کے لیے، میتھ کے لیے 1000 2000 3000 رکھ کے ٹیچر رکھتے ہیں، آپ مسجد کے مولوی یا مؤذن کو 1000 روپیہ دے کے بچوں کو اردو نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ اردو ہمارا تشخص ہے نا، اردو صرف زبان نہیں نا، ہماری پہچان ہے. یہ اردو سے نابلد ہے تو آپ دین سے نابلد ہیں. آخرت میں تو آپ کو اسی زبان کا حساب ہوگا کہ آپ نے کتنا جانا دین کو. یہ قصور صرف گارجن کا ہے. ہر شخص اگر اپنے گھر سے اردو کی شروعات کرے تو سب کا بچہ اردو پڑھ لے گا. بالکل. لیکن ہم زبانی جمع آخرت تو کرتے ہیں، عملی طور پہ بہت پیچھے. سب لکھنؤ سے ہمارے دوست سید حسین افسر بھائی دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں آپ کو بھی. اور سلیم محی الدین بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. شہناز رحمت صاحبہ کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں اور اچھی شاعرہ ہیں. سرتاج خان میرے خیال میں پونے سے دیکھ رہی ہیں. آپ نے درست کہا، اردو گھروں میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے. جی بالکل پڑھائی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی کینیڈا میں بھی یہی مسئلہ ہے. گورنمنٹ ساری فیسلٹیز دیتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے لیے فری کتابیں ملتی ہیں. ان سب کے باوجود اردو ٹیچرز کو پے کیا جاتا ہے اچھا خاصا.
مگر پیرنٹس جو ہمارے ہیں وہ اس میں پیچھے ہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ ایسا پھر آئیے افسانے پہ پھر بات کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا اردو افسانہ جو ہے وہ عالمی سطح پر یعنی دوسرے زبانوں کے ہم پلہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اردو فکشن بہت ترقی یافتہ ہو گئی ہے، اور ہر دور میں آپ کو میں بتاؤں کہ اچھے فکشن نگار رہے ہیں۔ سہیل اعتمادی کے دور کے ہوں، کلام حیدری یا غیاث احمد گدی کے دور کے ہوں، شفیع جاوید ہوں، شفیع مشہدی، ذکیہ مشہدی ہوں، اور ہماری نسل جو تھی جو اب بوڑھی ہو چکی ہے، 70 سال عبور کر چکے ہیں ہم لوگ، یہ سارے لوگ اس کے بعد کی جو نسل ہے، جو مشرف علم ذوقی تھے، صغیر رحمانی اچھا لکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ لیڈیز ہیں وہ بھی لکھ رہی ہیں، تو یہ اقبال حسن آزاد ابھی بھی لکھ رہے ہیں، تو مایوسی نہیں ہے۔ آپ اردو پورے ہندوستان کے اردو سے اگر چاہیں گے کہ ہم 5-10 کہانی نکال لیں عالمی ٹکر کا، تو آپ نکال سکتے ہیں۔ اصل ہے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ ہم سوچ کے بیٹھ گئے، اسی لیے سوچتے ہیں کہ ہماری کہانی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت سے تراجم پڑھے ہیں فورن زبان کی کہانیوں کا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہانیاں جو ہماری اردو کہانی سے کمتر ہے، لیکن چونکہ وہ مفاسا کی کہانی ہے، چونکہ وہ فلانے کی کہانی ہے، اس لیے جو ہے وہ زیادہ۔ اردو کا قلمکار جو ہے کیا وہ عالمی ادب کا مطالعہ کرتا ہے، اور اگر نہیں تو کیا اسے کرنا چاہیے؟ اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے۔ دیکھیے ذہن کے براڈنس کے لیے آپ کو تو پڑھنا پڑے گا عالمی ادب کو۔ عالمی ادب کو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جو لڑکے ابھی نئے نئے ہیں جو جانتے ہیں وہ تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں، سب نہیں کر پاتے ہیں۔ عام قاری یا عام لکھنے والا عالمی ادب کو نہیں جانتا ہے۔ انگریزی سے شناسائی اگر ان کی بہتر ہوگی، عالمی ادب آپ جرمن میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جرمن زبان کی چیزیں آپ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے 10-15 زبان کی کہانیوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن میں نے اس سے انگریزی سے لیا، کہیں اور کسی سے لیا، کبھی ہندی سے بھی لے لیا، تو وہ سب کہانیاں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا قصور ہمارے ذہن میں براڈنس نہیں آئے گا جب تک آپ آج کی تاریخ میں انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، بلکہ بہت سارے ایسی سائٹ ہے جہاں دنیا بھر کے افسانوں کا اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ کم از کم ہمارے نوجوانوں کو اسے پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ نیٹ پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دیگر سائٹ میں مصروف رہتے ہیں، ادبی سائٹ پہ بہت کم جاتے ہیں۔ ان کو وقت نہیں ہے کہ وہ 15 منٹ 20 منٹ لا کے ایک کہانی پڑھ لیں، ان کو 5 منٹ میں پڑھنا ہے اور واہ بہت اچھا، بہت خوب کمنٹ کرنا ہے۔ اتنے ہی تک جو ہے نوجوان ہمارے رہ گئے، کہاں پڑھ پا رہا۔ آپ اچھی چیزیں اگر لگا دیجیے لمبی، لوگ نہیں پڑھیں گے۔ بہت ہوا ہمت کر کے بہت خوب لکھ دیا، چلے گئے۔ چیزیں تو بہت ہیں، ابھی وسعت بہت ہے، لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علاقائی زبان اور ادب جو ہے ہمارا، یعنی بنگلہ، ہندی، تامل، گجراتی، اس کے دیکھتے ہوئے بھی اردو افسانے کا کیا مقام ہے؟ توانا ہے اردو افسانہ؟ دیکھیے اردو افسانہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ دیکھیے ہندی کا مطالعہ تو میں بھی کرتا رہتا ہوں، ہندی میں آج بھی لوگ وہیں پر ہیں پریم چند کے زمانے کے۔ تھوڑی سی ترقی ان کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوئی ہے ان میں وہی چیزیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن اردو افسانہ کافی آگے بڑھ گیا ہے۔ اور دیگر کہانیاں جو ہیں، آپ کو اسمیہ یا اور لوگوں کے ترجمے پڑھتا ہوں تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کچھ افسانے جیسے بنگلہ کے تو بہت سے افسانے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت معیاری ہوتے ہیں۔ اور بنگال میں اردو لکھنے والے بھی صدیق احمد جیسے لوگ ہیں اور شبیر احمد جیسے لوگ ہیں، بنگلہ میں بھی لکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور شاعری بھی بہت اچھی کا علقمہ شبلی کے صاحبزادے عاصم دیکھے بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور بھی لوگ مرحوم ہو گئے۔ تو بنگلہ میں بھی بنگلہ زبان کے رہتے ہوئے بھی اردو کی ترقی ہوئی ہے۔ اردو کے بہت اچھے ادب آج بھی وہاں موجود ہیں، پڑھتے ہیں لوگ، لکھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ اسی طرح تمل ناڈو میں دیکھیے کہ جہاں جمعہ میں بھی لوگ خطبہ دیتے ہیں، جمعہ میں بھی تقریر کرتے ہیں تمل میں۔ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی وہاں تو تمل میں نے پوچھا مولانا سے، بھائی آپ تملی کیوں بولتے ہیں؟ آپ اردو بول سکتے تھے۔
بولے کہ اب تو تمل ہی ہماری زبان ہو گئی تو ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں. چونکہ وہاں کی اقلیت نے وہاں کی زبان کو اپنا لیا تو اس لیے فسادات وہاں نہیں ہوتے چونکہ وہاں کا کلچر بالکل مل گیا ہے. لیکن وہاں بھی اردو علیم سوان عبیدی جیسے لوگ ہیں جو اردو کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں, اردو پر بہت کام انہوں نے کیا ہے. کہیں بھی چلے جائیے کسی بھی ملک میں تو کسی بھی صوبے میں تو وہاں اردو کے ادیب مل جائیں گے, اردو زبان بھی مل جائے گی. بہار میں اسم نہیں ملے گا, اڑیا جاننے والے کچھ مل جائیں گے لیکن باقی زبان کے جاننے والے نہیں ملیں گے. حیدرآباد میں اردو بھی ہے تو وہاں تیلگو بھی ہے, تیلگو بھی ہے, جی ہاں, تیلگو بھی ہے. لیکن اردو کسی کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہے. آخر اسی مٹی کے وہی دانا پانی کھا کے جو تیلگو میں لکھ رہے ہیں وہی تو ہمارے اردو والے بھی لکھ رہے ہیں نا. مصطفیٰ حسین بیگ احساس یہ تو وہیں کے ہے نا, وہ مشہور ابھی مظہر الزما خان ابھی باحیات ہیں, یہ لوگ تو اسی دھرتی کے ہیں. تو اردو پیچھے نہیں ہے. آپ کو اردو فکشن میں اتنا دم ہے کہ وہ کسی بھی زبان کے فکشن سے شانہ بشانہ ملا کے چل سکتی, آپ نکار نہیں سکتے. اکیڈمیز جو ہے آپ کے وقت میں بھی, تو کیا یہ علاقائی زبان کے تراجم پر سنجیدگی سے کام کرتی رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے, کر سکتی ہے, کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو علاقائی زبان ہے تو اس میں ایک تو میتھلی ہے, اس کے بعد جو ہے بھوجپوری ہے, مگھی ہے. لیکن علاقائی زبان پہ بہت کام نہیں ہوا ہے اکیڈمی میں. پہلے بھی میں نے دیکھا ہے کہ میتھلی کی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جس کے تراجم ہوئے ہیں. کچھ بنگلہ کے بھی تراجم ہم لوگوں نے شائع کیے ہیں اور اڑیا کا نہیں ہے. مگھی زبان کی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن علاقائی ادب پہ اردو اکیڈمی اس لیے نہیں کر رہے کہ علاقائی اکیڈمیاں یہاں ہیں. میتھلی اکیڈمی ہے, بنگلہ اکیڈمی ہے, ہندی اکیڈمی ہے, مگھی اکیڈمی ہے. سب زبان کی الگ اکادمیاں ہیں, اس لیے اردو اس کو لے کے نہیں چل رہی ہے. اردو صرف اردو زبان کے تعلق سے سوچتی ہے. مگر ساتھ مل کر کے بھی اگر تراجم کا کام ہو, تھوڑا بہت چلتا رہے, تو میرے خیال میں یہ انٹیگریشن جو ہے زیادہ بہتر ہے. مگر اپنے ان کی پالیسیز ہوگی. مشکل یہ ہے, اکیڈمی چلتا ہے اس کے سیکریٹری سے, ہے نا. بہار میں سیکریٹری سب کچھ ہوتا ہے, دلی میں وائس چیئرمین سب کچھ ہوتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ اگر آپ کا سیکریٹری جانکار ہے, اردو والا ہے, تو وہ تو کر لے گا. لیکن عام طور سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اردو سے نابلد ہوتے ہیں, تو ان کو کیا مطلب اردو سے. ابھی 2018 اگست سے آج تک کوئی کام نہیں ہوا سوائے ویتن دینے کے, ہر سالہ چھپنے کے. تو اب کیا کریں گے؟ سرکار نے پیسہ بھی اتنا اب نہیں دے رہی کہ بھائی کام نہیں کر رہے تو پیسہ کہاں سے دیں گے. تو کرنے والا آدمی اگر ہوتا تو کر لیتا ہے, نہیں کرنے والا اگر ہے تو پھر کرنا بہت مشکل ہے. میں نے جو شروع کیا تھا, جو پروجیکٹ میرا, اگر ڈاکٹر نیلوفر پرویز آپ کو سلام کہہ رہی ہیں, اور رابعہ الربا گلہ کر رہی ہیں کہ افسوس نوری صاحب, لڑکے کیوں, لڑکیاں بھی عالمی ادب پڑھ رہی ہیں. ہمارے تو نصاب میں عالمی ادب تھا, اس کے بعد یہ نصاب بدل دیا گیا. تو پاکستان کی حالت جو ہے, پاکستان کی حالت دیکھیے وہ بہتر ہے. وہاں جتنی خواتین افسانہ نگار یا ایکٹیوسٹ ہیں, خود رابعہ ہیں, بہت سی ہیں, کتنے کا نام لوں میں, تو یہ لوگ اردو پڑھ بھی رہی ہیں, اردو لکھ بھی رہی ہیں, اردو میں جھگڑ بھی رہی ہیں. یعنی کہ معاملہ رابعہ الربا تو جتنا معصوم لگتی ہے, اندر سے اتنی ہی وہ غضب کی ہے. جب وہ لکھتی ہے, وہ کیا نام ہے, ایک کالم لکھتی ہیں وہ لوگ, اتنا جارحانہ کالم لکھتی ہے کہ ہندوستان میں تو کوئی عورت نہیں لکھ سکتی. تو وہاں ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے خواتین کو اٹھنے نہیں دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, دقت یہ ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتی, اور ہیں تو کم ہیں. پہلے تو تھی بھی, آج کے دور میں بہت کم فکشن لکھنے والی. شاعرہ کچھ ہیں, شاعرہ تو بہت سی نکل آتی ہیں مشاعرے کی وجہ سے بھی, لیکن فکشن نگار میں کچھ ہیں. تو وہ بھی جب شادی ہو جاتی ہے, بال بچے میں الجھ جاتی ہیں, اپنے شعبہ میں الجھ جاتی ہیں. تو کام یہاں خواتین میں لے دے کے پورے ہندوستان میں آپ کو جیلانی بانو کے بعد اگر کوئی ہے تو ذکیہ مشہدی ہیں, وہ بھی بہت بیمار چل رہی ہیں آج کل. وہ انہوں نے ایک مورچہ سنبھالا ہوا تھا, اور خواتین میں
یہاں سے زیادہ نام ان کا پاکستان میں، کئی نمبر ان پر شائع ہوئے، ان کی کہانیاں بھی شائع ہوئی، اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ان کی زبان بہت اچھی ہے، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی بہت فری نہیں ہے، وہ بھی کہیں جاتی ہوتی نہیں ہے، ابھی ان کو کئی ایوارڈ بھی ملے، لیکن وہ بھی گھر سے نہیں نکل پاتے ہیں، اکیڈمی میں ممبر بھی میں نے بنائے تو بہت کم آتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا قدغن لگاتی ہیں، پاکستان میں وہ بات نہیں ہے۔ مریم تسلیم کیانی دیکھیے بہت ایکٹیو ہے، وہ شاعری بھی کرتی ہے، فکشن بھی لکھتی ہے، فارع ارشد ہے، اور ایک منزہ تشام گوندل ہے، فلک ہما فلک بھی ہے، یہ سارے لوگ بہت لکھ رہے ہیں۔ رابعہ ربا بھی کہانیوں پر تو انہوں نے 2 کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے، بہت اچھی کتاب ان کی آئی، جی رابعہ الربا کی۔ زبیر شاداب بھائی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، ایکسکیوز می۔ اور بچوں کے ادب پر بھی ہمارا جو کام ہے، اردو میں جو کام ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اب تک، میرا خیال کہ بچوں کا ادب ہے، آپ نے کام کیا ہے، بہت کیا ہے، مجھے یاد ہے کھلونا، ٹافی اور میں بتاؤں وغیرہ میں آپ کی بہت کہانیاں آئیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ بچوں کا ادب لکھنا آسان نہیں ہے، بڑا ٹف کام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے کچھ لکھ دیا، لیکن بچوں کے ذہن میں ریچ کرنے کے لیے آپ کو بچہ بننا پڑے گا، اس کی ذہنیت تک پہنچنا پڑے گا۔ تو میں نے بچوں کے لیے بہت لکھا، میری کہانی جتنی بھی شائع ہوئی کھلونا میں، سب الحسنات نے اور نور نے ڈائجسٹ کر لیا۔ ٹافی بھی، مشکور احمد صدیقی بھی مر گئے بیچارے، ٹافی نکالتے رہے، پیام مسرت خود بہاد سے غوثی صاحب نکالتے تھے۔ تو ابھی تو رسالہ کھلونا جب بند ہو گیا تو نیا کھلونا بھی نکال رہے ہیں کلکتہ سے، ہمارے جو شاعر ہیں مومی نکال رہے ہیں، مزگا بھی نکال رہے ہیں، وہ بھی تو آپ دیکھیے کہ اردو میں پیام اردو اکیڈمی دلی بھی نکال رہی ہے، بہار سے ہم لوگ نکالنا چاہتے تھے تو مشکل سے 15-16 صفحاتی مختص کیا اردو کے لیے، بچوں کے لیے۔ بچوں کے ادب پر کام نہیں ہو رہا ہے، سنجیدگی سے تو الگ بات ہے، غیر سنجیدگی سے بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ ہم کو کہنے دی، ہونا چاہیے بچوں کے ادب، بالکل ہونا چاہیے۔ ہاں، نیاز جراج پوری بھائی ہمارے اعظم گڑھ سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور بٹو سنگھ ہمارے دوست ہیں اور جو کہ نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں۔ تو بچوں کا ادب جو ہے اس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں، آج کل ڈرامے لکھ رہا ہوں بچوں کے لیے، وہ بھی کسی پبلشنگ کمپنی نے فرمائش کی ہے تو اس پہ کام ہو رہا ہے۔ واقعی ہمیں سنجیدگی سے بچوں کے ادب پہ کام کرنا ہے۔ تو آپ نے حضرت شاعری بھی دل جمعی سے کی ہے، اور پہلی غزل کا مطلب بھی آپ نے زبردست سنایا تھا، کچھ فرمائش ہو رہی ہے کہ غزل بھی سنا دیں کیونکہ ہمارا وقت بھی ہوا چاہ رہا ہے، تو غزل عنایت کریں۔ میں کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ بالکل عطا۔ کہ نیند آخر اڑ گئی، نیند آخر اڑ گئی، اب کروٹیں بدلا کرو، نیند آخر اڑ گئی، اب کروٹیں بدلا کرو، ہم نہ کہتے تھے سہانے خواب کم دیکھا کرو۔ واہ 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 واہ، اچھا شعر ہے صاحب، پھر سنائیے۔ نیند آخر اڑ گئی، اب کروٹیں بدلا کرو، ہم نہ کہتے تھے سہانے خواب کم دیکھا کرو۔ واہ واہ واہ۔ زندگی کی میں نئی راہیں بناتا ہی رہوں، زندگی کی میں نئی راہیں بناتا ہی رہوں، اور تم ہر راہ میں دیوار بن جایا کرو۔ واہ واہ واہ۔ اب غزل کا ایک شعر دیکھیے، خواتین کی نظر ہے کہ آنچ لگتے ہی پگھل جاتے ہیں اکثر آئینے، واہ، لگتے ہی پگھل جاتے ہیں اکثر آئینے، شعلہ رخ ہو تم ذرا آئینہ کم دیکھا کرو۔ واہ 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 واہ۔ ایک شعر دیکھیے کہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے میرے گھر کا فاصلہ، کچھ زیادہ تو نہیں ہے میرے گھر کا فاصلہ، اس طرف بھی راستہ بھولو تو آ جایا کرو۔ واہ واہ، خاص غزل کا شعر۔ اور حبیب اللہ صاحب سنائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوری بدل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے نوری بدل جاتے ہیں لوگ، وقت کی باتیں ہیں سب، ہم کیا کریں تم کیا کرو۔ واہ 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 واہ
वाह साहब, आपको बांग्लादेश से सलाम आया है। हमारे दोस्त हबीबुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आदाब फ्रॉम बांग्लादेश, और मोहम्मद असगर साहब देख रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। और यानी गजल के साथ साथ एक बात ये याद आई साहब कि आपको अवार्ड्स और रिकग्निशन, एजाज़ात माशाल्लाह बहुत मिले, बहुत सारे आलमी पैमाने पर। आपके दिल के करीब क्या है, कौन सा अवार्ड है जो आपको पसंद है और आप क्यों? देखिए, अवार्ड की अहमियत जो होती है वो सबकी एक ही अहमियत होती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जहां भी गया, कतर में मुझे बुलाया गया था सर सैयद डे पे, और पाकिस्तान से भी एक लेडी को आना था जो बहालत मजबूरी नहीं आ सकी, तो मैं अकेला ही था सर सैयद पे बोलने के लिए। मैंने सर सैयद पे जब खुल के गुफ्तगू की है, आपको हैरत होगी, तो लोगों ने कहा कि सर सैयद ऐसे थे, मैंने तो नहीं जाना था। पाकिस्तान के साहब ने कहा कि सर जी वाकई सर सैयद ऐसे ही थे, उनके बिल्कुल ऐसे ही थे। सर सैयद को लोगों ने उनके सिर्फ ये देखा कि भाई वो रिफॉर्मर हैं फलां टेका, लेकिन उनकी जातियात पे या जाती जिंदगी कैसी थी लोगों ने नहीं देखा। याद है कि वो जो कतर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो हर इसमें रहते थे, क्या नाम है उनका, कतर में थे, बुखारी साहब। बुखारी साहब अपने घर पे दावत दिया, एक वे रात तक गुफ्तगू होती रही, और उन्होंने कहा कि नूरी साहब सर सैयद को मुकम्मल मैंने आज जाना, इससे पहले मैं नहीं जानता था जो आपने बताया। तो वहां भी मुझे अहमद अशफाक का एक इदारा था, इसमें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों शामिल थे, उन्होंने अवार्ड दिया, अच्छा लगा। बाहर में जब उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू की जमात आपको बुला के कोई अवार्ड देती है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। उसी तरह कुवैत में भी उर्दू वाले थे। कुवैत में तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़े 7 स्टार होटल में होता है, कार्ड भी समझिए कि रकम दे के लोगों को आना पड़ता है। वहां भी फंक्शन हुआ तो इत्तेफाक से जो सेमिनार था तो उसकी सदारत मेरे जिम्मे, मुझे नहीं मालूम था मुझे सदारत करनी है, आप भी गालिबन उसमें शामिल थे। जी हाँ जी। प्रोग्राम में थे आप। उसके बाद जो है साहब मुशायरा हुआ, तो उसमें मेहमान खुसूसी के हैसियत से मेरा बासित भाई हमारे सदारत उन्होंने की, वहाँ का भी अवार्ड अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है आपको दुबई भी लोगों ने बुलाया, दुबई भी मैं गया था, वहाँ गुलाम अली जो गजल सिंगर हैं वो आए थे, बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू हुआ। उनके हाथों जो है रेहान भाई वगैरह ने जो है उनकी जो तंजीम थी उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, तो वो भी अच्छा लगा कि बुला के कोई आपको अगर आपके काम की तारीफ करता है और अवार्ड देता है तो सारे अवार्ड अच्छे लगते हैं। मसाद क़िज़वाई जो वीसी हैं अभी जामिया उर्दू अलीगढ़ के, उन्होंने 2 साल मुझे लगातार अवार्ड दिया, कि बखार उर्दू अवार्ड दिया, दूसरे साल भी फिर अवार्ड दिया। तो ये वो अवार्ड है जो अच्छा लगता है कि आपके काम की कदर की जा रही है, हौसला बढ़ता है। अवार्ड की हैसियत बस उतनी ही है कि आपके हौसला को बढ़ाए और आपके लिए एक यादगार बन जाए। मद्रास भी गया, वहाँ भी हयात मद्रासी अवार्ड लोगों ने दिया, असबात और नफ़ी ने भी दिया। तो बिहार उर्दू अकेडमी से मुझे सब किताबों पे मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, खुशकुन हैं, लेकिन इसी पर तकिया नहीं करना चाहिए। अवार्ड अपनी जगह, आपका काम अपनी जगह। आप एक पब्लिक की जो पसंदीदगी है वो किसी भी अवार्ड से बड़ी। आज जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, ये किसी भी अवार्ड से कम नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी नौजवान नस्ल और हमारी अकॉर्डिंग टू राबिया अल रब्बा हमारी बच्चियों के लिए, खवातीन लिखने वालों के लिए और नौजवान लिखने वालों के लिए क्या पैगाम आपका? देखिए, पाकिस्तान में जो नस्ल है खवातीन की, लड़कियों की, ये इनके अंदर जो है दिलजमी बहुत है, प्लस बेबाक बहुत है, डरती नहीं है। इनके कलम में कभी कभी तेजाबियत का एहसास होता है। ऐसी सी कहानियां लिख जाती हैं ये कि आप यकीन जानिए कि मैं लिखने लगूं तो कलम कांप जाए। तो जो बेबाकी, जो निडर और जो बेखौफी से वो कलम लिखती हैं, वह समाज की बुराइयों को तश्त-ए-ज़बाम करती हैं, ये हिंदुस्तान में बहुत कम हो रहा है।
اب سمجھیے کہ لحاف لکھ کے اس میں چقائی پھنس گئی تھی اور لحافی میں سمیٹ دیا گیا اور ان کے دو چار افسانے اور بھی اس ٹائپ سے آئے. لیکن اب جو لکھ رہی ہیں لوگ وہ سماج کی ایسی تھی چیزوں پر واقعی کہ فارغ ارشد کی کچھ کہانیاں ایسی ہیں کہ میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ کیسے اس نے لکھا. ہما فلک بھی بہت ایگریسو ہے, وہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں. منزہ احتشام گوندل ہیں. اب ایک نئی لڑکی آئی ہے آبصار فاطمہ, وہ بھی اچھا لکھ رہی ہے. ایک اور بھی بالکل نئی ابھی ہے اسلام آباد کی, میں نام بھول رہا ہوں, تو وہ بھی بہت اچھا لکھ رہی ہیں. تو لڑکیاں پاکستان میں تو بہت ایکٹیو ہیں. میں نے جن کو بھی دیکھا ہے وہاں وہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور بہت ایکٹیو بھی ہیں. اور پاکستان کی جو نسل باہر ہے وہاں سے بھی اسما حسن بہت اچھا کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ. اس کی تنقید بھی زبردست ہوتی ہے, کہانیاں بھی زبردست ہوتی ہیں. تو یہ لوگ وہ نام ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے یہ اردو کو بہت بڑا سمان دیں گی, اعزاز دیں گی, اور اس کا قد بڑھانے کے لیے یہ جو لیڈیز ہیں یہ آگے آئیں گی. مرد تو جو لکھ رہے ہیں سو لکھ رہے ہیں, لیکن یہ لڑکیاں جو کر رہی ہیں پاکستان میں ان کو سلام کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ یہ ترقی کے گامزن ہیں. اور جو باقی بچی ہوئی ہیں ابھی معافیہ شیخ اسلام آباد سے, وہ بھی دیکھیے اچھا لکھ رہی ہے. یہ نئی نسل, نئی پود ہے بالکل. یہ لوگ لیڈر بھی ہیں اور ان لوگوں کا مطالعہ بھی ہے, پڑھتی بھی ہیں, ڈسکشن بھی کرتی ہیں, بحث بھی کرتی ہیں. یہ لوگ اچھا لکھ رہی ہیں چونکہ یہ پڑھتی اچھا ہے. جس دن یہ پڑھنا چھوڑ دیں گے یہ لکھیں گے نہیں. پڑھنا اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے. پڑھنا بہت ضروری, بہت. ہمارے یہاں تو کتاب کو نہیں خریدتا ہے. کتاب لوگ شائع کرا لیتے ہیں کہ لفافہ بھی ڈال دیتے ہیں, اپنی رائے بھیج دیجیے گا. اس کے بعد بار بار خط لکھتے ہیں, فون کرتے ہیں, تو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہ تو بے حسی ہے ہمارے یہاں. آپ کو کیا بتاؤں. قبلہ مشتاق احمد نوری صاحب, آپ کا صمیم قلب سے شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے علم میں اضافہ بھی کیا. وہ جنات والا معاملہ پھر میں الگ سے پوچھوں گا آپ سے. دوستوں, آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر ہفتہ شنبہ کی شب آپ ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں اور اپنی محبت اور دوستی کا بھرم رکھتے ہیں. اپنے احباب اور عزیزوں کو بھی آوارگی پہ مائل کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروایا کریں. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور چراغ سے چراغ جلے تو تا دیر روشنی رہتی. اگلے ہفتے ہماری یعنی نومبر 27 ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی محترمہ وسعت اقبال خان صاحبہ. آپ کلاسیکل استاد مرحوم اقبال خان صاحب کی دلی گھرانے والے کی دختر نیک اختر ہیں. کلاسیکل موسیقی کی محفل میں ضرور شریک ہوں. اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خوش باش. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کینیڈا میں بیٹھ کے اتنا کچھ کر رہے ہیں. اب خود سوچئے, یہی اردو کی محبت ہے. آپ کو کیا پڑی ہے کہ صاحب ہر ہفتے کسی آدمی کو لے کے آویں. یہ بھی اردو کی خدمت ہے. اس سے دو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو آپ بھی ریفریش ہوتے ہیں, دوسری بات ہے کہ آپ کے بہانے بہت سے لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے, اور پوری دنیا میں سمٹے ہوئے لوگوں کو اچھا سننے کا ہی موقع ملتا ہے. یہ آپ کی بہت خدمت ہے جسے میں سلام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پانی پلائیے بیگم.